السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ ابھی مریم نواز صاحبہ کا کشمیر میں بڑا ہی زبردست جلسہ ہوا ہے، یقین کرو بہت زبردست جلسہ ہوا ہے۔ جو بے نظیر نے جو مریم نواز صاحبہ نے انشاءاللہ بے نظیر والی پوزیشن پہ آئیں گی، مریم نواز صاحب میرے منہ سے نکلا ہے بے نظیر شہید، اس پوزیشن پہ انشاءاللہ بے نظیر والی پوزیشن پہ آئیں گی اور پاکستان کی وزیر اعظم بنیں گی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے جو سما باندھا ہے نا جا کے 2 دنوں میں، وہ ایک لہر بن گئی ہے جو ایسے پورے کشمیر میں چل پڑی ہے۔ وہاں کا جوش جذبہ، لوگ مریم کے لیے ایسے دیوانے ہو رہے ہیں جیسے کسی زمانے میں لوگ بے نظیر شہید کے لیے دیوانے ہوتے تھے۔ اس طرح کا ماحول بن گیا ہے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے۔ اچھا، وہ ان کی تقریر کے دوران بار بار نعرے لگ رہے تھے کہ 1 ٹکے دے 2 نیازی، گو نیازی گو نیازی۔ او بھائی، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ہن وہ ٹکا نہیں رہا جیڑا پہلے ٹکا ہوندا سی۔ وہ ٹکا ہوندا سی پہلے بنگلہ دیش دا ٹکا، اب تو جناب روپیہ سب سے نیچے ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ 1 روپے دے 4 نیازی، گو نیازی گو نیازی۔ اب وہ ٹکا تو پاکستان سے اوپر آ گیا ہے نا۔ آپ 2 روپے دے تو 1 ٹکا ملتا ہے، تو 1 ٹکے دے 2 نیازی نہیں، ہون تے 1 روپے دے 4 نیازی مل رہے ہیں آج کل مارکیٹے جاؤ نا، 1 روپے دے 4 نیازی مل رہے ہیں، 4۔ اتنا انہوں نے روپے کو ڈی ویلیو کر دیا ہے عمران خان نیازی نے۔ تو انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو آواز دی ہے، زبان دی ہے، بولنے کی زبان دی ہے۔ یہ سلیکٹر جو پہلے نواز شریف کے مخالف تھے، آج وہ عمران خان کی حمایت میں ہیں، جن کے سہارے پہ، بیساکھیوں کے سہارے پہ عمران خان کھڑا ہے۔ اور میں عمران خان کو اس کوہالہ پل سے آگے آتا ہوا نہیں دیکھ رہی۔ اب وہ ظلم نہیں ہوگا یہاں کشمیر پہ، جو پاکستان میں 1 کلو چینی لیتے ہوئے آپ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے انگوٹھے کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی لی جاتی ہے، اور 1 کلو چینی دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر مڑ نہ آنا چینی لین واسطے، یہ کہا جاتا ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، آٹے اور چینی کے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک لمبی طویل فہرست بیان کی کہ جب نواز شریف کہیں جلسے میں جاتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ چیز میں نے سستی کی، اتنے کی تھی پہلے، یہ چیز سستی کی، یہ موٹر وے بنایا، یہ سڑک بنائی، یہ یونیورسٹی بنائی۔ اب نیازی کس منہ سے آ رہا ہے؟ اور انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ وہاں پیسہ بانٹ رہا تھا یہ امین گندہ پوری اور مراد سعید، یہ وہاں سے رنگے ہاتھوں پیسے بانٹتے ہوئے سٹیج سے پکڑے گئے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا جی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے پیسہ؟ یہ پیسہ وہی ہے جو عمران خان تم نے کشمیر بیچ کے، کشمیریوں کا خون بیچ کے، مقبوضہ کشمیر خون بیچ کے پیسہ لیے، یہ وہ پیسہ ہے۔ اس طرح کے مریم نواز صاحبہ نے بڑی پرجوش تقریر کی ہے، اور سر جی یقین کر لیں جو عوام کا جوش ہے نا وہاں پہ، وہ مجھے پچھلے اگر میں دیکھوں کہ جی 10 سال یا 15 سال میں مجھے وہ جوش نظر نہیں آتا جلسوں میں۔ یہ گنڈا پوری جا رہے ہیں، یہ عمران خان نیازی جا رہے ہیں، یہ جناب سارے بلاول بھٹو صاحب جا رہے ہیں، لیکن جو جوش جذبہ مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں نے دیکھا ہے، جو نعرے دیکھے ہیں، جو پیار محبت دیکھا ہے، وہ میں نے کسی اور جلسے میں ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو مریم نواز صاحبہ نے نو ڈاؤٹ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، اپنی دلیری کی بنیاد پہ، اور اپنی جرت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ مقام بنایا ہے اپنا۔ وہ نہ جھکنے والی ہیں، نہ بکنے والی ہیں، اور وہ ڈٹ کے جناب ڈٹ گئی ہیں اس حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ان تمام اداروں کے خلاف جو ملکی مفاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو لوگ
اب دل سے چاہتے ہیں۔ ان کا مقابلہ میں کہتا ہوں اب کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو مرضی آپ لے آئیں، جلسہ کسی جگہ پہ کروا لیں، کوئی ٹاک شو کروا لیں، اس نے مریم نواز صاحبہ نے اپنے ویژن سے یہ ثابت کیا ہے کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں قوم کی آواز ہوں۔ وہ قوم کی آواز بنی ہے، اس لیے جب وہ آتی ہیں تو لوگ جناب خوشی سے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ قوم کی آواز مریم نواز، پاکستان کی آواز مریم نواز۔ عمران خان تو نے ککھ نہیں چھوڑا، یقین کرو کوئی ایک کام نہیں ہے جس کی کوئی تعریفیں کی جائیں۔ کتنے روز تیرے سکینڈل نکل رہے ہیں، آج تیرا تازہ سکینڈل یہی ہے کہ امین گنڈا پوری اور مراد سعید پیسے بانٹتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور عمران خان کو یہ شکایت کی ہے، عمران خان کو شکایت کی ہے کہ جناب ان کو سمجھائیں۔ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو کشمیر میں جو شکست ہے وہ عمران خان کا مقدر ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک سروے کا بھی حوالہ دیا کہ آج جو ایک سروے کی رپورٹ جاری ہوئی ہے کشمیر میں، تو انہوں نے ایک سروے میں یہی کہا ہے، ویسے انہوں نے کہا کہ سروے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سروے یہی ہے جو لوگ بیٹھے ہیں سامنے، لیکن انہوں نے کہا کہ سروے میں جو آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ مسلم لیگ نون کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، تو یہ رپورٹ آئی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اگلے جلسے تک بھی دیکھتے ہیں۔ فی الحال یہی ہے کہ مریم چھا گئی ہے، مریم نے سما بنا دیا ہے، اور ایک لہر کی طرح مریم وہاں پہ چل رہی ہیں، اور وہ لہر کوٹلی، آزاد کشمیر، مظفر آباد، منگلا ڈیم، باغ اور ایسے ہوتی ہوئی پورے کشمیر میں چلی گئی ہے۔ اور اس وقت یہاں پہ یہ کشمیری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ دیکھیں یہ کشمیر سے ہوا آ رہی ہے مریم نواز کی خوشبو لے کے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ مسلم لیگ نون ہی جیتے گی، اور کوئی دھاندلی یا دھاندلا وہاں پہ کامیاب نہیں ہوگا، کوئی RTS سسٹم وہاں پہ ناکام نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی مریم نواز سرخرو ہو کے وہاں پہ آئیں گی، اور وہ بھرپور طریقے سے جو کمپین چلانے کا حق ہے وہ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی کامیابی ہوگی۔ ہم سب لوگ ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔